حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیہ هذه الامہ، وہ ایک دفعہ راولپنڈی راجہ بازار میں تقریر کر رہے تھے، بہت بڑا جلسہ تھا. تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جب آپ وزیر اعلی سرحد تھے تو آپ شراب پیتے تھے اور زنا کرتے تھے. تو مفتی صاحب نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ وزیر اعلی بن گئے تو آپ شراب پیئیں گے اور زنا کریں گے؟ اس نے کہا نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں. تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ تو ایک عام آدمی ہیں، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ فقیہ ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، نہ شیخ کچھ بھی نہیں ہے، عام سا مسلمان ہے، اور شراب پر لعنت کرتے اور زنا پر لعنت کرتے. تو ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک شیخ وقت، وہ کیوں ایسا کرے گا؟ تو وہ رونے لگا. اس نے کہا مجھے معاف فرمائیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک قدیم روایت ہے دنیا کے اندر، موسیٰ علیہ السلام جب بیان کرتے تھے تو آپ کے بیان سے کفار بہت تنگ تھے، بالخصوص قارون. قارون بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، وہ اندر سے منافق تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. اس نے ایک شخص کو، ایک خاتون کو اکسایا اور کہا موسیٰ علیہ السلام جب ممبر پر واعظ میں جوش میں آ جائے تو آپ کھڑی ہو جائے اور آپ کہے کہ اے موسیٰ، آپ لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں اور آپ نے رات کو میرے ساتھ زنا کیا ہے. تو وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کچھ آدھی سی بات کہی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ دوبارہ کہو، تو اس کا منہ بند ہو گیا. ایک تفسیر اس آیت کی یہی ہے نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ. ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. ان کی غلط باتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بری کیا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. وہ تو اللہ کے ہاں بہت مخوریز عزت کے مالک تھے. حضرت عائشہ صدیقہ پر جو عفق کے اندر تہمت لگی تھی، وہ بھی پیغمبر کے فتوحات کو روکنے کی سازش تھی منافقین کی. اور کہتے یہ سازش مصر میں بنی تھی، اور وہاں سے لوگ آئے تھے، انہوں نے مدینے کے منافقوں کو آمادہ کیا تھا. اور وہی مصر کے بلوائیوں نے بعد میں حضرت عثمان کو قتل کرایا گھر کے اندر ہی. ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، ایک صحافی ایسی باتیں لکھتا ہے جیسے کوئی عالم ہو، حالانکہ اس کو ابجد علم کا پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے اکابر علماء ان کا نام غلط طریقے سے لے گا، بے ادبی و گستاخی کرے گا. تو علماء دین نے ایک قاعدہ لکھا ہے، فقیہ الہند اور ولی الہند حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال کے جواب میں اس طرح لکھا کہ جن کی بزرگی اور تقدس امر مسلم ہے، ان کے بارے میں پراپیگنڈے مفید نہیں ہے. سازشی لوگوں کی باتوں سے بچنا چاہیے. چنانچہ شاہ اسماعیل کی کتابوں کے بارے میں، مولانا اشرف علی صاحب کی بہت سارے تصنیفات کے بارے میں، اور خود حضرت گنگوئی کا ایک جھوٹا فتاویٰ رضا خانیوں کے ہاں مشہور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو ایک علمی بصالت اور اصطلاح محفوظ رہنا چاہیے کہ جن حضرات کا علم، تقوی اور اہل دین ہونا امر مسلم ہے، سازشی عناصر کی باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے. صحابہ نے صرف 2-3 آدمیوں نے بی بی عائشہ کے بارے میں بے احتیاطی کی تو قرآن نے کہا جب تم نے یہ بات سن لی تو کہہ دیتے نا کہ یہ جھوٹی بات ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم. کیوں تم نے سننے کی کوشش کیوں کی اور آگے بڑھانے کی کیوں کوشش کی؟ لا الہ الا اللہ پوری سورۃ نور نازل ہو گئی. تو
ایک بڑے بزرگ اور نیک شخصیت کے بارے میں بڑے بلاد عرب سے ایک فون آیا اور ان کے متعلق ایک نازیبا سی بات کہی، بہت نامناسب بات، اس سے مجھے بڑا دکھ پہنچا، اور بالکل حقیقت یہ ہے کہ طبیعت بہت ملال ہو گئی کہ لوگ ہمارے کتنے کچے ذہن کے ہیں، اپنے بزرگوں سے کتنے جلدی متنفر ہوتے ہیں، شیطان مسلط ہے، خیر اتنا جلدی نہیں بڑھتی ہے جتنے شر کی بات کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ، توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔